سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 80. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. سلسلہ قصص القرآن میں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے شروع ہیں، جو کہ کتاب اللہ سے جتنا کچھ واقعات مل سکتے ہیں انہی واقعات کا سہارا لیا جاتا ہے اور انہی واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ورنہ تو مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی کے جو قصص الاحادیث ہیں وہ اور بھی زیادہ ہے. چونکہ ہمارا عنوان قصص القرآن ہے، لہذا زیادہ گفتگو ہمیں قرآن کی آیات میں کرنی ہوتی ہے اور احادیث طیبہ کا تھوڑا بہت سہارا لیا جاتا ہے مسئلے کی تشریح کے لیے. تو اس لیے واقعات کا سلسلہ تو بہت لمبا ہے. مدینہ طیبہ کے واقعات اور پھر مکہ کے واقعات یہ ہیں تو زیادہ، چونکہ ہمارا عنوان قصص القرآن ہے. تو عرض کیا تھا گزشتہ واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر قرآن کا ایک اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات کرائی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. چونکہ اس واقعے کا اشارہ بھی قرآن کرتا ہے تو لہذا اس واقعے کا ذکر ہم کرتے ہیں. اور ایک وہ واقعہ ہے جو اہل مدینہ میں غیر مسلم قوم تھی، جو مثلا یہود و نصارہ یا دیگر وہاں کے جو غیر یہودی تھے اور لیکن تھے کفار، مدینہ طیبہ کے رہائشی مشرکین میں سے. تو ان کے درمیان ایک میثاق مدینہ کی اصطلاح مشہور ہے. دونوں واقعات کو میثاق کہہ دیتے ہیں، مواخات کو بھی، اور یعنی اللہ کے نبی نے جاتے ہی ایک معاہدہ کیا اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی. چونکہ وہ مدینہ کے شہری تھے اس لیے سارے کو میثاق مدینہ کہہ دیتے ہیں. اور بعض اس کے اندر یہ فرق کرتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کا نام مواخات مدینہ، بھائی چارے والا معاہدہ، اور جو غیر مسلم کے ساتھ کیا وہ میثاق مدینہ کی اصطلاح ہے. تو یاد رکھیے ایک نکتہ کہ یہ جو میثاق مدینہ کی اصطلاح ہے نا، یہ صحاح کی روایات میں نہیں ہے، بلکہ یہ آحاد ہیں، غیر صحاح کی روایات ہیں، یا یہ تواریخ مسلم سے تعلق رکھتی ہیں. مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مفسر ابن کثیر نے لکھی ہے یا مختلف محدثین نے جو لکھی ہیں ان کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے. مثلا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی طرف جو روایت منسوب ہے میثاق مدینہ کی، اس کے اندر 52 یا 53 شقیں ہیں کہ اتنی شقوں پر اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میثاق مدینہ کی اصطلاح تو بڑی مشہور ہے لوگوں کے ہاں، ریاست مدینہ کی اصطلاح کے طور پر، اور صحاح میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس کی آخر وجہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے طالب نہیں تھے، نہ یہ بادشاہت کے طالب تھے. اللہ کے نبی تو یہ خلیفۃ اللہ فی ارضہ،
اللہ کی زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، چاہے انہیں بادشاہت ملے یا چاہے انہیں بادشاہت نہ ملے، ہر حال میں انہوں نے اللہ کے احکام کا نفاذ کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کوئی اتنا زیادہ اسپیشلی زور نہیں دیا، اور صحاح میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی نے جاتے ہی اپنا بادشاہت سنبھال لیو، نہ جی، ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ نارمل روٹین سے جیسے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام کو احکام خداوندی سنانے شروع ہو گئے، انہی احکام میں سے یہ تھا، اللہ کریم حکم جو فرماتے ہیں لوگوں کو قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھائی بنانے والے بن جاؤ۔ تو اس کے پیش نظر چونکہ مدینہ طیبہ میں کچھ قبائل ایسے رہتے تھے جو کہ بہت زیادہ ان کی دشمنیاں مشہور تھیں، تو اس لیے اللہ کے نبی کو مواخات کرنی پڑی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تم نے بھائی بھائی بن کر رہنا ہے، آئندہ سے تمہاری آپس کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس لیے اس کو مواخات کا تذکرہ تو ملتا ہے۔ دوسری طرف اسلام کا مقصد کرسیاں سنبھالنا نہیں، اسلام کا مقصد بادشاہتیں کرنا نہیں۔ ہمارا یہ نعرہ ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح روئے زمین کی کوئی سرحد نہیں ہے، بلکہ ساری زمین ایک ہی ملک ہے، وہ ہے اللہ کا ملک، اسی طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، سارے کے سارے خلیفۃ اللہ فی ارض، اللہ کی زمین پر ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم میں سے ایک بھی زندہ رہا نہ وہ اپنی کوشش کے مطابق اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہوئے گزرے گا۔ یہ اسلام کا نعرہ ہے۔ تو اس میں بڑا اور چھوٹا سارے برابر ہیں، یکساں ہیں، شہریت کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ البتہ نبی کی موجودگی براہ راست ایک بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی کے مرضی کے خلاف تو کوئی کام ہونا نہیں ہے، تو براہ راست بادشاہت آپ کے قدموں میں آ کر گر گئی، براہ راست سب کچھ آپ کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے نا جی، تو اس سے پہلے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے ایسے تھے جو مدینہ طیبہ کے رہائشی قبیلے تصور ہوتے تھے، پیدائشی آباء و اجداد جو یہیں کے رہائشی تھے، اور کچھ قبائل ایسے تھے جو یہودیوں کے تھے۔ تین کے نام مشہور ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ تین یہودیوں کے قبائل مدینہ میں تھے، لیکن چونکہ یہاں کے نہیں تھے، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری خود قرآن بیان کرتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی، تو مصر سے یہ نکلے تھے، اور پھر دنیا کے اکثر و بیشتر حصے میں یہ آباد ہو گئے، جس طرح آپ کو بتایا کہ مختلف ملکوں میں یہ قوم پہنچ گئی تھی۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے کئی بادشاہ بھی انہی کے اندر بنائے، یعنی اتنی بڑی قوم یہ پھیل گئی تھی۔ اس لیے اللہ نے جو عامت الناس کو جہاں خطاب کیا ہے نا، وہاں عامت الناس میں سب سے بڑی قوم جو زمین پر پھیلی ہوئی ہے، کئی بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اس لیے اللہ یا ایھا الناس کے بعد یا بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم بنی اسرائیل کے کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم میں سے کتنے بنی اسرائیل ہیں یہ کتنے نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ کئی زمین کے حصوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایشیا ہمارا بر اعظم کا نام ہے نا، تو اس میں بہت سارے ملکوں میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ مدینہ میں رہتے تھے، اور زمانہ اسلام سے قبل ان کی لڑائی بہت زیادہ مشہور تھی، اور حرب بعاث ایک لڑائی مشہور ہے جو 20 جس کے لیے عرب کے بہت بڑے بڑے دیوان بھی مرتب ہیں، اشعار بھی مرتب ہیں۔ یہ ایک لڑائی تھی جو 20 سال تک بھی ان کی جاری رہی، کئی ہزاروں لوگ ان کے آپس میں مارے گئے، قتل ہو گئے، لیکن یہ لڑائی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، اس لیے اس کو ضرب المثل بنا دیا گیا۔ اور پھر یہ جو باہر سے آئے تھے یہودی ایسی شرارتی مخلوق ہے کہ کفار دنیا بھی کہتی ہے، مسلم کے علاوہ کفار دنیا بھی کہتی ہے کہ یہ شریر ترین مخلوق ہیں زمین پر۔ اور ہٹلر جو بہت بڑا سفاک قاتل مشہور تھا روئے زمین کا، وہ یہودیوں کے خلاف جب اس نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا میں چاہتا تو کسی یہودی کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن چند یہودیوں کو میں نے اس لیے زندہ چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے مارا کیوں تھا ان کو۔ اور واقعی دنیا اب سمجھتی ہے کہ ان کو کس نے مارا۔
کوئی بھی اسرائیل کا، یہودیوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسرائیل ان کو ویسے کہنا نہیں چاہیے، انہوں نے یہ نام چرایا ہوا ہے۔ جس طرح ہم سچے اہل حدیث ہم ہیں، اہل سنت ہم ہیں، اہل توحید ہم ہیں، لیکن کفار یہ نام چرا لیتے ہیں، غیر مسلم فرقے یہ نام چرا لیتے ہیں اور اپنا نام رکھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ معتزلی، کچھ بدعتی یہ اپنا نام رکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اسرائیل تو ایک نبی کا نام ہے جی، لیکن ان صہیونی ان کو کہا جاتا ہے، یہود کو، یہ جو یہود کے اندر بھی درندگی اختیار کرنے والے لوگ تھے، یہ صہیونی ان کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا بچہ اگر کوئی پیدا ہوتا ہے، ان کی زبان پر گالی ہوتی ہے کہ میں نے عرب کو زندہ نہیں چھوڑنا، میں نے عرب کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اتنی شریر مخلوق ہے، کیوں کہ ان کے اطراف میں سارے ہیں یہ عرب، تو یہ عرب قوم سے انہوں نے ایک ادھار لیا تھی زمین، اور پھر اسی کو پھیلاتے ہوئے قبضہ کرتے آ رہے ہیں، اسرائیل کا ملک بن گیا۔ تو یہ جو یہود کے لوگ 3 قبائل کے بعد تھے نا، یہ بڑے شرارتی تھے۔ انہوں نے اوس اور خزرج کو دیکھا نا، یہاں رہتے ہیں، تو کچھ قبائل یہ بنو قریظہ جو تھے اوس کے حلیف بن گئے، اور بنو نذیر اور خزرج آپس میں حلیف بن گئے، اور بنو قینقاع ان کا ایک بڑا تھا، یہ اسی کی نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ زیادہ شرارتی یہی 2 ٹولے تھے۔ یہ کیا کرتے؟ بس شرارتیں کرتے رہتے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر رکھتے، یہ کبھی بھی بھائی صلح میں نہ آئیں، یہ کبھی تاکہ ٹھیک نہ ہو۔ اسی کا تذکرہ پہلے پارے میں بھی آتا ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اسی کا تذکرہ آتا ہے۔ تو یہ آپس میں ان کو لڑا کر رکھتے اور کہتے کہ یہ آپس میں لڑ کر رہیں گے تو ہم امن میں رہیں گے، کیونکہ اگر یہ آپس میں نہ لڑے تو یہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ تم کون ہوتے ہو باہر سے آ کر آباد ہونے والے۔ ان کو ایسا کر کے رکھو کہ ان کو ہماری ضرورت پڑتی رہے۔ اوس کہے گا مجھے تو بھائی بنو قریظہ کی ضرورت ہے، میرے یہ مدد کرتے ہیں، اور اسی طرح خزرج والے کہیں گے بنو قریظہ کی مجھے ضرورت ہے۔ اور آج تک ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر لڑا کر رکھتے ہیں تو تب یہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ایک دوسرے کو لڑا کر نہ رکھیں، مسلم اقوام کو اور اسی طرح عیسائیوں کو بھی آپس میں لڑا کر رکھتے ہیں، اس وقت تک یہ قائم نہیں رہ سکتے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اچھا یہ جو اوس اور خزرج تھے نا، جو مدینہ کے اپنے قبائل تھے، انہیں بھی یہ تنگ آ چکے تھے یہودیوں کی شرارتوں سے، یہ چاہتے تھے کہ کوئی ہمارا حکمران بنے، لیکن ہم میں سے تو کوئی بن نہیں سکتا، ایک دوسرے کو برداشت ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جب یہ چند صحابہ مسلمان ہوئے نا، بیعت عقبہ اولا اس کو کہتے ہیں، وہاں مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا جی آپ تشریف لائیں، بس بنے بنائی سردارے آپ کے پاس یہ، ہم آپ کو اپنا بڑا بنائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہجرت کا حکم نہیں ہے اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ آپ سن چکے کہ آخری دفعہ جب 70 لوگ آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی انہوں نے منت سماجت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہوگا تو آؤں گا۔ جب اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے تو اس وقت یہ بخاری شریف کی ایک روایت کے متعلق ایک نکتہ ملتا ہے کہ ساحلی پٹی کے جو جتنے بھی حجاز کے علاقے تھے نا، یمن بھی اس کے اندر آتا ہے، یہاں کا سردار بننے لگا تھا، متفق ہونے لگے تھے قریش کے مدینہ کے کفار کہ عبداللہ ابن ابی کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو اسلام میں رئیس المنافقین کے نام سے ابھرا ہے، بھئی اس کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چلا، لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے، پھر اللہ کے نبی کی ہجرت بھی اسی علاقے میں ہوئی، بس یہ پھر تو اس کو کسی نے پوچھنا نہیں تھا، اس لیے جو مرتے دم تک اس کو یہ غصہ رہا۔ حتیٰ کہ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کبھی کبھی کرتا تھا۔ مثلاً ایک دفعہ اللہ کے نبی آئے نا اپنی سواری پر سوار ہو کر اور دعوت دینے لگ گیا چند لوگوں کو کھڑے ہو کر، تو اس کو اور تو بہانہ نہ ملا، یہ کہتا ہے کیوں یہاں آ جاتا ہے، ساری گرد و غبار سے پوری محفل بھی توری خراب کر دی ہے، نعوذ باللہ، بڑے بدتمیز لہجے میں بولا۔ تو اللہ کے نبی گئے اپنے دوسرے صحابی کو جو سرداران میں سے تھے مدینہ کے لوگوں میں، ان کو یہ بھی اوس سے تعلق رکھتا تھا،
تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ آج اس نے اس قسم کی بدتمیزی کی ہے، تو اس صحابی نے تسلی دی، اللہ کے نبی اگر ہم چاہیں تو اس کا کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر یہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ بھی کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرداری اس کے پاس آنے لگی تھی، جو کہ اب مرتے دم تک اس کو یہ غصہ کھایا جا رہا ہے کہ میرے پاس سرداری نہیں آئی، آپ ہی نبی ہیں تو نبی ہی سردار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں اللہ کے نبی جب تشریف لائے نا، اوس اور خزرج کے آپس میں مواخات کرا دی، اور مواخات جہاں بھی اللہ کے نبی تشریف لائے قدم قدم پر خیر اور برکتیں جمتی گئی، آپس کی دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئی، او اندھیرے جو تھے روشنیوں میں بدل گئے، آپس کو ایک دوسرے کو کم مخلوق سمجھنے والے او دنیا کی ہیرو اور سپر پاور لوگ بن گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک تھی، اور اللہ نے خود دعا سکھلائی، میرے پیغمبر آپ یہ کہتے ہوئے یہاں سے تشریف لے جائیں، مدینہ میں کہتے ہوئے یہ الفاظ داخل ہو جائے تو اللہ کریم آپ کے قدم قدم میں برکتیں بھر دے گا۔ وہ تھی یہ آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں دیکھیے جی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے داخل کر ایک سچائی کی جگہ پر۔ جیسے ہی آپ داخل ہو میرے پیغمبر، آپ یہ دعا کریں مدینہ طیبہ میں قدم رکھتے ہی، رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ ہر قدم میرا سچائی کا ہو۔ اللہ کے نبی تو ہوتے ہی سچے ہیں، ایسی سچائی جس کو ہر بندہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی یہاں پر تو کوئی فراڈ کا تصور ہی نہیں آ سکتا، دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے نکالنا ایسے طریقے سے جو سچائی کا طریقہ ہو، اے اللہ مجھے وہاں سے نکالنا بڑی عزتوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقابلے سے نہیں بھاگے، بلکہ اللہ کے نبی کو جب تنگ کیا گیا، آپ کے دوستوں کو تنگ کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے علاقہ چھوڑا۔ ایک ہوتا ہے مقابلے سے بھاگنا اور ایک ہوتا ہے ایک علاقہ چھوڑ دینا، تو اللہ کے نبی کسی لڑائی میں تو نہیں نہ بھاگے، بلکہ علاقہ چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے توہین کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش نظر کہ اب ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کچھ بھی ہو گیا نا، لڑائی شروع ہو گئی تو بہت زیادہ خون بہہ جائے گا، اللہ نے حکم کیا اپنے نبی کو اس علاقے کو چھوڑیے اور یہاں سے تشریف لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن اشارہ کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں نکلیں گے نا، میں اللہ ان مشرکوں کی تدبیریں ان پر الٹ دوں گا۔ اس سے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو چھوڑ کر یہاں سے تشریف لے گئے، بعد والے مکہ والوں کا کیا بنا؟ چنانچہ ایک آیت میں اس کا اشارہ ملتا ہے، مثلا سورہ الانفال سورہ الانفال آیت نمبر 30 میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں، او یقتلوک یا آپ کو شہید کر ڈالیں، او یخرجوک یا آپ کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ وہ ان کا پروگرام تھا کہ بے عزت کر کے کس طرح شہر بدر جس کو کیا جاتا ہے نا، ہم اس طرح کریں گے، لیکن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانے کی تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنے نبی کی عزت اور آبرو کی حفاظتوں کی تدبیریں کر رہا تھا۔
واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیریں بڑی عمدہ ہوتی ہیں، اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی تدبیریں کیا ہوئی جی؟ وہ مشرکین مکہ پر ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، جس طرح کہ دو آیتوں کے بعد اشارہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ہیں نا میرے پیغمبر اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، آپ کے نکلنے کی دیر ہے، پھر ان مکہ والوں کا کیا حشر ہوگا؟ ظاہر ہے جی جب بدبختی شروع ہو جائے تو اس وقت الٹی گنتی ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر مکہ والوں پر مجسمہ رحمت اللہ کے نبی نہیں رہے تو بس یہ پھر ان پر تو پے در پے تکلیفیں اور عذاب نے گھیرا ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مکہ کے مشہور بازار تھے، پوری دنیا کے اندر مکہ کی بازار مشہور بازار تھے، مکہ والوں کو بھی اتنے قحط کا سامنا کرنا پڑا، اتنا قحط ان پر آیا کہ یہ اپنے پیسے تو کجا اپنی حلال کی چیزیں کھانے والے بھی کوئی چیز ان کے پاس باقی نہ بچی۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا تسلسل بھیجنا شروع کر دیا، کچھ انہوں نے پیسے اللہ کے نبی کے خلاف لڑنے میں استعمال کیے۔ کیوں جی؟ آگے انشاءاللہ واقعہ آ رہا ہے کہ دوسرے سال ہی انہوں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ آپ ان کو مارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میدان بدر کے اندر پھر ان کو تہس نہس کر دیا گیا تھا، ویسے بھی ان کے تو دنیا پیسہ ان کا بڑا ضائع ہوا مشرکین کا۔ کیوں جی؟ کہ جیسی اللہ کے نبی یہاں سے تشریف لے گئے بس ان کی چالیں ان کے اپنے خلاف پڑنے لگ گئی اور ان کے اوپر اپنی بنائی ہوئی تدبیروں سے عذاب آنے شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اس دعا کے ساتھ داخل ہوئے اور پھر جو کام کیا وہ جی آپ نے وہاں کرسی کو طلب نہیں کیا، وہاں جا کر آپ نے مزید کوئی اپنی وراثت کا اعلان نہیں کر دیا، اپنی بادشاہت کا اعلان نہیں کر دیا، بلکہ جو اعلانات کیے نا جی، اس لیے میں نے آپ کو کہا میثاق مدینہ جو غیر مسلموں کے ساتھ ہے وہ کسی سیاح سے ثابت نہیں ہے جس سے یہ اشارہ نکلتا ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے جاتے ہی اپنی کرسی بنانی شروع کر دی تھی۔ نہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مواخات ضرور کی، جس کا تذکرہ یوں آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس آیت کو ذرا توجہ سے سماعت کیجیے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اقامت دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کروں، اقامت دین، تو اسے سمجھنا ہے جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سارے مل کر، جمیعاً یعنی جماعت کی صورت میں۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جہاں بھی رہو نا جماعت کی صورت میں رہو، یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرو گے تو جماعت کی صورت بنے گی نا۔ جب بندہ کسی کو برداشت ہی نہ کرے، کسی کے ساتھ بیٹھ ہی نہ سکے تو پھر وہ جماعت کیسے بنائے گا؟ اس لیے جہاں بھی آپ رہتے ہیں 3 بندے 4 بندے 6 بندے جس حالت میں بھی ہونا ایک جماعت کی صورت بنا دیں کہ ہمارا آپس کا مشورہ دین کے لیے ضرور ہوتا رہے گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بکھر نہ جاؤ تم، وَلَا تَفَرَّقُوا الگ الگ ایک بندہ بھی نہ ہو جائے اور الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹولیاں بھی نہ ہو جائیں، تفرقہ بازی بھی منع اور ایک دوسرے سے ناراض رہنا بھی منع ہو گیا جی۔ یہ لفظ اسی کو کہتا ہے نا، بکھر نہ جاؤ، ایک ہو وہ تب بھی نہ بکھرو، چند بندے ہو جاؤ مختلف ٹولیوں کی شکل میں پھر بھی نہ بکھرو، یعنی فرقہ بازیوں میں نہ بٹو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس کا معنی فقط یہ کرنا کہ فرقہ نہ بننا، تو پھر عربی کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا۔ اس کو تو کہتے ہیں جی بکھر نہ جاؤ، تو کیسے بکھرو گے؟ نہیں، اگر چند ٹولیوں میں موجود ہو تو جماعتیں الگ نہ بنا ڈالو اور برداشت کرو ایک دوسرے کو، اور ولا تفرقوا، آپس میں اگر موجود ہو تو ایک کر نہ بکھرو، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کے ذیلی اختلافات کو ہوا نہ دو، بلکہ ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ سورہ الانفال میں آتا ہے
اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دی نا، اس سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَتَنَازَعْتُمْ، اگر تم نے آپس میں منازعت اختیار کی تو تمہارا روب تذهب ريحكم واصبروا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، لہذا تم نے صبر کر کے رہنا ہے۔ کیوں جی؟ شیطان تمہیں آپس میں بڑا لڑانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اگر مضبوطی سے تھامنا ہے تو پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ایک دوسرے کو برداشت کر کے رہو، لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے لڑائی کی صورت ضرور پیش آئے گی، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کر کے رکھنا۔ ولا تفرقوا، لہذا جی توجہ سے سماعت کیجیے کہ جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہوں وہاں کے کسی عالم سے خواہ وہاں کے کسی دیندار سے خواہ کسی ناراضگی کو پالنا نہیں ہے۔ اگر کوئی منازعات کی صورت آ بھی جائے نا پھر بھی اس کو چھوڑ دینا، خیر ہے جی۔ اس کا مطلب جس نے بھی نئی جماعت کی بنیاد ڈالی وہ اس آیت کے خلاف کیا، اللہ یعوذ باللہ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بکھر نہ جانا آپس میں، الگ الگ ہو چاہے جماعتیں بن کر، جمیعاً سارے جماعت کے ساتھ مضبوطی سے رہنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی۔ کون سی نعمتیں؟ تو بہت ساری ہوئی۔ اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ نعمت خصوصی یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، سو اللہ نے تمہارے درمیان محبتیں ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے تم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی۔ آپس میں بھائی بھائی بنانا یہ اسلام کا شعار تھا، لہذا اللہ کی اس نعمت کو تسلیم کرنا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑنا یہ تمہارے اسلام کو کمزور کرتا ہے، اس لیے بھائی خیال کریں، خصوصاً علماء وقت یہ آپس میں خیال کریں۔ کیوں جی؟ کہ یہ امت کے اگوان ہیں اور احبار و رہبان ہیں، امت نے تمہیں دیکھ کر چلنا ہے۔ اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑو گے نا، اتنی بڑی آیتیں تمہاری نظروں سے یوں سمجھو اوجھل ہو رہی ہیں، اور جب آیات علماء کی نظر سے اوجھل ہوں تو پھر آپ اپنے فالورز کو کیسے سمجھائیں گے؟ لہذا اقامت دین کے حصے ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس سے مواخات مدینہ نکلی۔ مواخات مدینہ میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا ہو، بلکہ یہاں پر اصل مخاطب اوس اور خزرج ہیں، کیونکہ یہ آپس کے اندر ان کی لڑائیاں مشہور تھیں، اور بنو امیہ ہوں یا بنو ہاشم ہوں مکہ کے، ان کی لڑائیاں بھی تھیں صحیح، لیکن اس نہج کی نہیں تھی، بلکہ یہ سارے مکہ کی سرداریوں میں برابر کے شریک ہوا کرتے تھے۔ قریش کے 10 قبائل تھے مکہ کے اندر، تو ان میں ایک بنو امیہ تھے، بنو ہاشم تھے، بنو مخزوم جو ابو جال کا قبیلہ ہے وہ، اور بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، اور بنو امیہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے۔ یہ آپس میں سرداریاں جوڑ کر رکھتے تھے، ان کی آپس کی میٹنگ اور مشورہ برابر کا تھا، ان میں سے کوئی بھی اگر بڑا بننے کی کوشش کرتا تو دوسرا اس کو برابر کا کھڑا ہوتا۔ بنو ہاشم جو ہے یہ ان کی سرداری ویسے بھی ساروں نے مان رکھی تھی، کیونکہ عبد المطلب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ ویسے بھی سردار گزرے ہیں اس علاقے کے، مانے ہوئے، ساروں کی عزت اور احترام برابر کرتے تھے۔ تو اصل اس آیت کا جو مخاطب ہیں وہ کون ہوں گے؟ اس وقت کے اوس اور خزرج ہیں۔ تو ایک تصویر، جو ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تصویر، تصویر میں ہوتی ہے ایک صورت بیان کرنا، تو ایک صورت جو اصل اس وقت کی لاگو ہوتی ہے وہ اوس اور خزرج کی ہوتی ہے۔ تو اوس اور خزرج کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، اور یہ جو آپ نے روایات میں پڑھا ہے نا کہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے، خصوصاً انصار صحابہ، جب اوس اور خزرج آپس میں بن رہے ہو تو پھر مہاجر بھائیوں کو کیوں نہ اپنا بھائی بنائیں گے؟ تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کافی ان کی آو و نصر، قرآن بھی اشارہ کرتا ہے
ٹھکانے بھی دیے، مدد بھی کی، اور یہ کسی صحیح روایت میں یا قابل حجت روایت میں نہیں آتا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ کہیں تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور ایک آپ لے لیں، اسی طرح میرا کاروبار ہے، اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں۔ کاروبار کے متعلق ضرور ہوگا، لیکن صحاح کی روایت میں، قابل حجت روایت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے طلاق کا بھی اندیا دیا ہو، کیونکہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق پر تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ لہذا مواخات مدینہ میں بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، بہت لمبے لمبے چوڑے صفحے آپ کو ملیں گے۔ کئی یونیورسٹیز جو موجودہ عصری تعلیم کی یونیورسٹیز ہیں، ان کو اگر اسلامیات پر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو وہ میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ کو باقاعدہ ایک اپنے لٹریچر کا عنوان بنا کر اس پر مقالہ جات لکھتے ہیں، لیکن چونکہ مواد ملتا نہیں ہے تو ہر قسم کی روایت کا سہارا لینا پڑتا ہے، ضیاف کا بھی سہارا ان کو لینا پڑتا ہے۔ محمد ابن اسحاق جو مشہور راوی ہیں، جن کے بارے میں فیصلہ یہی ہے کہ وہ حجت روات میں سے نہیں ہے، حسن درجے کے راوی ہیں، بری باتیں بھی، برے لقب سے بھی ان کو یاد نہ کیا جائے، لیکن قابل حجت روایتوں کے وہ راوی نہیں ہیں، تو زیادہ تر ان روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، مواخات مدینہ ہو یا مواخات اسلام ہو، جہاں بھی مسلمان رہتے ہوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تو اب وہ سامنے جو تھے دشمن وہ تھے یہود و نصارہ، اور دوسرے دشمن تھے سامنے مدینہ کے اپنے لوگ، اوس اور خزرج جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ظاہری اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور تھے وہ منافق۔ قرآن بھی زیادہ تر نفاق انہی کی طرف منسوب کرتا ہے، من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم، کہ مدینہ والوں میں سے وہ منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ تو اب اللہ کے نبی کی جو دشمنی ہوئی وہ 3 دشمن پیدا ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ آ کر لڑائی نہیں کری، بلکہ یہاں آ کر اللہ کے نبی بڑے پرسکون طریقے سے رہنے لگ گئے۔ لوگوں نے خود دعوت بھی دی ہے، پھر اللہ کی بھی اجازت آ گئی، اپنی زمین خرید کر اپنی مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ وہاں منافقین کھڑے ہو گئے اور دوسری طرف سے یہود و نصارہ کھڑے ہو گئے، آ لگے تکالیف دینے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی دشمنوں سے نمٹتے یا بیرونی دشمن جن کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کے ساتھ نمٹتے، کیا کرتے بس قرآن اشارہ کرتا ہے نفاذ کے لیے جب آپ قدم بڑھائیں گے نا تو اس وقت لڑنے والے آپ سے لڑیں گے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ سورہ بقرہ قرآن کی صورتوں میں وضع کے لحاظ سے ابتدائی صورت ہے، اس صورت میں ہی اللہ نے اجازت دے دی، لیکن اجازت عام نہیں تھی، صرف اتنا تھا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، شرط لگائی کہ جو تمہارے ساتھ لڑیں پھر تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرونی دشمنوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مکہ والوں نے کہا یہ مدینہ میں چلے گئے ہیں، ان کو جا کر مارتے ہیں۔ اندر کے منافق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگ گئے، یہود و نصارہ ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام کو اچانک سے کوئی صحابی کو دیکھا جاتا شہید ہوئے پڑے ہوتے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ یہود و نصارہ نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا اور منافقوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا، ساتھ بیٹھ کر خراب کرنے کی کوشش کرتے، نعوذ باللہ۔ اور باہر سے مشرکین انہوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ 4 محاذ تو تھے ہی صحیح نا، کون سے باہر کے مشرکین مکہ، اندر کے منافق اور یہود کے قبائل، یہ محاذ تو تھے ہی صحیح نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مدینہ طیبہ میں آتے ہی کوشش تیز کی، اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھنے شروع کی، وہ محاذ بھی کھلنے شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی زندگی مدینہ طیبہ کی آپ کو ایسے نظر آئے گی، یوں سمجھیے کہ بیٹھے بھی نہیں ہوں گے، شاید سوئے بھی نہیں ہوں گے شاید، لیکن قربان جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کے بھی پورے احکام ہمیں مدینہ طیبہ میں ملتے ہیں، راتوں کے احکام بھی ہمیں ملتے ہیں، روزوں کے احکام بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ان 10 سالوں میں اتنی اللہ نے برکت بھر دی کہ ہر قسم کا شعبہ اللہ کے نبی کا تیز ہو گیا۔ براہ راست چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، براہ راست چیف ایگزیکٹو بھی ہیں،
اور قاضی القضات بھی ہیں، براہ راست نبی زمان بھی ہیں، سب سے زیادہ امیر المجاہدین بھی ہیں، نبی الملاحم بھی ہیں، اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں، شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی نظر آتے ہیں جی، اور ایک دوستوں کی محفل کے دوست بھی نظر آتے ہیں۔ ہر قسم کا حکم اللہ کے نبی نے اتنا خوبصورت انداز سے پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر زندگی گزارنی ہے نا، یوں گزارو جس طرح میرے نبی نے گزاری ہے۔ مظلومیت کا دور ختم ہوا، اب ظالم کے ظلم کے پنجے سے نکل چکے ہیں، اب ریاست مدینہ میں تشریف لائے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر بادشاہت کے اعلان کرتے ہی، اور جس میں کوئی بادشاہت کی محفل سجی ہو، آج تاج پوشی کرائی گئی ہو جی، آج انتخاب اور حلف برداری کی تقریب ہو، بغیر ان ساری چیزوں کے سارا کا سارا مدینہ صحابہ آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے ایک اور سفر شروع ہوتا ہے نبی الملاحم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں وہ وما علینا الا البلاغ۔